یہ کون سا وقت ہے کمرے میں آنے کا؟ پتہ بھی ہے کل روزہ ہے۔ تھوڑا سا وقت شوہر کو دے دوں؟ نہیں، میری تو تمہیں فکر ہی نہیں۔ ارحم خان کی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا کہ رمضان آ گیا۔ وہ ازدواجی تعلق کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن رینم کو گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہ مل رہی تھی۔ میں سحری کا انتظام کر رہی تھی۔ جھکے سر سے جواب دیا، ہاں سب کچھ ضروری ہے سوائے میرے۔ اب پورا روزہ کس طرح وقت گزاروں گا؟ میری طلب کو تم نے مٹایا ہی نہیں۔ جاؤ کرو جو کرنا ہے، بہت ثواب ہوگا اس رمضان۔ نیکیاں اکٹھی کرو، شوہر جائے باہر میں۔ وہ اٹھتا غصے سے باتھ روم۔ کمرے کی خاموشی ارحم کے غصے کی تپش سے پگھل رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اسی وقت اسے ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو رینم دبی دبی سی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف تھے اور ہاتھوں سے ابھی تک مسالوں کی ہلکی سی مہک آ رہی تھی۔ ارحم جو بیڈ پر بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ یہ کون سا وقت ہے کمرے میں آنے کا؟ پتہ بھی ہے کل روزہ ہے۔ تھوڑا سا وقت شوہر کو دے دوں؟ نہیں، میری تو تمہیں فکر ہی نہیں۔ ارحم کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور شکوہ تھا۔ ان کی شادی کو ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ خوابوں اور آرزوؤں کے دن تھے، مگر رمضان کی آمد نے جیسے رینم کو ایک ذمہ دار بہو کے روپ میں ڈال دیا تھا۔ وہ ارحم کی بات سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے لب کپ کپائے اور نظریں جھک گئیں۔ ارحم، میں سحری کا انتظام کر رہی تھی۔ سب کے لیے پراٹھے اور سالن تیار کرنا تھا تاکہ کل کسی کو دقت نہ ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں صفائی دینی چاہی، مگر ارحم کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ ہاں سب کو ضروری ہے سوائے میرے۔ اب پورا روزہ کس طرح وقت گزاروں گا؟ میری طلب کو تم نے مٹایا ہی نہیں۔ جاؤ کرو جو کرنا ہے، بہت ثواب ہوگا اس رمضان۔ نیکیاں اکٹھی کرو، شوہر جائے باہر میں۔ ارحم کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ رینم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی یا اپنی محبت کا یقین دلاتی، ارحم جھٹکے سے مڑا اور باتھ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ رینم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک اچھی بہو بننے کی کوشش کرے یا ایک توجہ دینے والی بیوی۔ کیا ارحم کا غصہ جائز تھا یا رینم کی فرض شناسی؟ کمرے میں چھائی وہ خاموشی اب رینم کو ڈسنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی مہندی لگے ہاتھ پر گرا۔ رات کا آخری پہر تھا اور فضا میں سحری کے وقت کی مخصوص ٹھنڈک رچی بسی تھی، مگر رینم کے وجود میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہے تھے، شوہر جائے باہر میں۔ ان الفاظ نے جیسے اس کے مان کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹائے یا کچن کا رخ کرے، مگر ذمہ داریوں کی بیڑیاں اسے کچن کی طرف کھینچ لے کر لے گئیں۔ اس نے لرزتی ہاتھوں سے پراٹھے پیڑے بنائے اور چولہے کی آنچ تیز کی، مگر اس کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جمی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارحم سحری کیے بغیر ہی روزہ نہ رکھ لے۔ ابھی وہ دہی پھینٹ ہی رہی تھی کہ ارحم کچن میں داخل ہوا۔ اس کے بال ابھی بھی گیلے تھے اور چہرے پر ضبط کی ایک لہر تھی۔ رینم نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے سے بولی، ارحم پراٹھے تیار ہیں، آ جائیں دسترخوان پر۔ مگر ارحم نے جیسے اسے سنا ہی نہیں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر سپ سپ پینے لگا۔ اس کی خاموشی رینم کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ارحم بولے تو صحیح، میں نے آپ کی پسند کی کھیر بھی بنائی ہے۔ رینم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر ارحم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کھاؤ اپنی کھیر اور سمیٹو نیکیاں، مجھے بھوک نہیں، بس پانی پی لیا ہے وہی کافی ہے۔ ارحم کے لہجے کی برف نے رینم کا جگر چیر چیر کر دیا۔ وہ وہیں کچن کے کاؤنٹر سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے دوپٹے پر گرنے لگے۔ کیا میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس گھر کو سنبھال رہی ہوں؟ کیا میں نے آپ سے محبت نہیں کی؟ اسے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ارحم جو جانے کے لیے مڑا تھا ایک لمحے کو رکا۔ اس کے دل میں تڑپ اٹھی کہ پلٹ کر اسے سینے سے لگا لے، اس کے آنسو پونچھے، مگر انا اور ادھوری خواہش کا غصہ ابھی بھی غالب تھا۔ تم نے گھر کو سنبھالا ہے رینم، مگر جس انسان کے لیے یہ گھر بسا تھا اسے تنہا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتہ ہوا ہماری شادی کو، کیا میرا حق نہیں تھا کہ تم کچھ پل میرے پاس بیٹھتی؟ ارحم کی آواز میں اب غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ پورا خاندان دسترخوان پر جمع تھا۔ ارحم کی ماں نے رینم کے اداس چہرے کو بھانپ لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارحم نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ رینم نے بمشکل اپنی ہچکی روکی اور جھوٹ بول دیا، امی ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سحری کا وقت ختم ہوا اور اذان فجر کی صدائیں گونجنے لگی۔ پہلا روزہ شروع ہو چکا تھا،
مگر ان دونوں کے درمیان کی خلیج کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ارحم مسجد چلا گیا اور رینم جائے نماز پر گر کر زاروں کی طار رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ رمضان ان کی نئی نویلی محبت کے لیے امتحان بن کر آیا ہے۔ کیا ارحم سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اپنی ضد پر قائم رہے گا؟ کیا رینم افطاری تک اسے منانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ پائے گی، یا پھر یہ سرد مہری ان کے رشتے میں ایسی درار ڈال دے گی جسے پھر بھرنا ناممکن ہو جائے گا؟ شام کی افطاری اب ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ رینم کے سامنے کھڑی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ارحم خان جب ضد پر آتا ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، مگر ارحم خان کا دل نہیں پگھلتا۔ پہلے روزے کی تپش اب آہستہ آہستہ ارحم کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ دفتر کے کاموں میں جی نہیں لگ رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اسے رینم کی اس اداس شکل کی یاد دلا رہا تھا جو سحری کے وقت آنسو بہا رہی تھی۔ ارحم کا دل چاہتا تھا کہ فون اٹھائے اور اسے کہے کہ میں ناراض نہیں ہوں، بس تمہاری توجہ چاہتا ہوں، مگر اس کی مردانہ انا نے اسے روک رکھا تھا۔ ادھر گھر میں رینم کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ کچن میں افطاری کی تیاریوں میں مصروف تو تھی، مگر اس کا ذہن ارحم کی تلخ یادوں میں الجھا ہوا تھا۔ کیا واقعی میں نے اسے نظر انداز کیا؟ یہ سوال اسے بار بار بے چین کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ ارحم کے لیے کچھ ایسا بنائے گی کہ اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے۔ اس نے ارحم کی پسندیدہ قیمے والے سموسے اور خاص بادامی شربت تیار کرنا شروع کیا۔ پسینے سے شرابور رینم کا روزہ اسے نہ ڈال کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک ہی لگن تھی کہ افطاری کے وقت ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنی ہے۔ عصر کی اذان ہوئی تو ارحم گھر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور پیاس سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ رینم دبے قدموں کمرے میں آئی اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم بہت زیادہ تھک گئے ہیں کیا؟ میں سر دبا دوں؟ ارحم نے آنکھیں کھولیں اور رینم کے تھکے ہوئے مگر پر امید چہرے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر پھر سے رات کی وہ اکیلی گھڑیاں یاد آ گئیں۔ اس نے جھٹکے سے رینم کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنا کچن سنبھالو، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، یہاں وقت ضائع نہ کرو۔ رینم کا دل ایک بار پھر ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی اور افطاری کی میز سجانے لگی۔ دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں سجی تھیں، پکوڑوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی تھی، مگر رینم کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ افطاری کا وقت قریب آیا تو سب گھر والے جمع ہو گئے۔ ارحم بھی آ کر بیٹھ گیا، مگر اس نے رینم کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا گونجی، رینم نے لرزتے ہاتھوں سے بادامی شربت کا گلاس بھر کر ارحم کی طرف بڑھایا۔ ارحم پلیز یہ پی لیں، آپ کو پیاس بہت لگی ہوگی۔ ارحم نے گلاس تھاما۔ اس کی نظریں رینم کے کامتے ہاتھوں پر پڑی جو سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر اچانک گلاس میز پر پٹک دیا۔ اس میں اتنی چینی کیوں ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میرا روزہ زہر بن جائے؟ پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ ارحم کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارحم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بچی نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ مگر ارحم اٹھ کھڑا ہوا۔ محنت اس کام میں کی جاتی ہے جس میں دل شامل ہو، یہاں تو بس رسمیں نبھائی جا رہی ہیں۔ وہ بنا کچھ کھائے وہاں سے چلا گیا۔ رینم کی ہچکی بند گئی، وہ سب کے سامنے رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارحم کو کیسے یقین دلائے کہ وہ اس کی زندگی کا مرکز ہے۔ کیا ارحم کا یہ رویہ واقعی صرف ایک رات کی دوری کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی؟ رات کی تاریکی اب گہری ہو رہی تھی اور رینم نے فیصلہ کر لیا تھا آج وہ ارحم سے دو ٹوک بات کرے گی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ تراویح کے بعد پورا گھر پرسکون ہو چکا تھا، مگر ارحم اور رینم کے کمرے میں ایک طوفان تھما ہوا تھا۔ ارحم بیڈ کی ایک جانب رخ موڑ کر لیٹا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو، مگر اس کی کھلی آنکھیں اور تیز چلتی سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہے۔ رینم نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں بیڈ کے قریب آئی، اسے اپنا تکیہ درست کیا اور ارحم کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے خود سنائی دے رہی تھیں۔ ارحم کیا آپ واقعی سو گئے ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رینم نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز ارحم مجھ سے بات کریں، آپ کا یہ خاموش رہنا مجھے مار رہا ہے۔ افطاری میں آپ نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا، میرا دل کٹ گیا تھا سب کے سامنے آپ کا یہ رویہ دیکھ کر۔ ارحم یک دم مڑا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ تمہارا دل کٹا اور میرا کیا رینم؟ تم نے سوچا ہے کہ میں نے یہ رمضان کتنی امیدوں سے گزارنا چاہتا؟ میں چاہتا تھا کہ ہم ساتھ سحری کریں، ساتھ افطاری کریں، میں تمہیں اپنے سامنے بیٹھا دیکھوں، مگر تم ہو کہ سارا وقت کچن میں پکوڑوں اور سموسوں کے ڈھیر لگا رہی ہو۔ کیا میں تمہارے لیے ان تلے ہوئے کھانوں سے بھی کم اہم ہوں؟ رینم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پر
اس کے گال پر پھسل گیا۔ میں یہ سب آپ ہی کے لیے تو کرتی ہوں ارحم۔ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کوئی شکایت نہ ہو۔ میں ایک آئیڈیل بہو بننا چاہتی تھی، ارحم نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ آئیڈیل بہو بننے کے چکر میں تم ایک آئیڈیل بیوی بننا بھول گئی ہو رینم۔ مجھے تمہارے ہاتھ کے پکوان نہیں، تمہارا وقت چاہیے، تمہاری وہ مسکراہٹ چاہیے تھی جو شادی کے پہلے 4 دن میری زندگی کا حاصل تھی۔ رینم نے تڑپ کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے ارحم، میں نادان تھی، مجھے لگا کام ہی سب کچھ ہے، کل سے میں ایسا نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چھڑایا نہیں، بلکہ اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے کالے سائے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس سے توجہ مانگ رہا ہے، مگر وہ بیچاری تو 2 پارٹوں کے درمیان پس رہی ہے۔ تمہارا وعدہ تب مانوں گا جب تم کل سے آدھا کام امی یا آپا کے حوالے کرو گی اور افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس بیٹھو گی۔ ارحم کا لہجہ اب کچھ نرم ہوا تھا۔ رینم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا، مگر اگلے دن سحری کے وقت رینم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا ارحم کچن میں کھڑا انڈے فرائی کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ کچن کا نقشہ بدلا ہوا تھا، فرش پر تیل گرا تھا اور ارحم کا ہاتھ جل گیا تھا۔ ارحم، رینم چلاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا۔ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ ارحم نے درد کے باوجود شرارت سے مسکرا کر کہا۔ میں دیکھ رہا تھا میری بیوی جس کچن کو مجھ پر فوقیت دیتی ہے وہاں آخر ہے کہ ایسا جادو۔ دونوں کی نظریں ملی اور پہلی بار اس رمضان میں ان کے درمیان ایک حقیقی مسکراہٹ نے جنم لیا، مگر یہ خوشی عارضی تھی، کیونکہ جیسے ہی رینم نے مڑ کر دیکھا اس کی نند دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب تھے۔ کچن میں دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ارحم کا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے نیچے تھا۔ رینم کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ ارحم، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ دیکھیں کتنا گہرا نشان پڑ گیا ہے، اس نے فکر مندی سے کہتے ہوئے ارحم کی انگلیوں پر مرہم لگانا شروع کیا۔ ارحم نے درد کو چھپاتے ہوئے ایک گہری نظر رینم کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ تمہیں کمرے میں لانے کے لیے خود کو تھوڑا سا جلانا بھی پڑے تو سودا مہنگا نہیں ہے رینم۔ ارحم کے اس جملے نے رینم کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ وہ دونوں اس لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ رینم کی نند زویا دروازے پر کھڑی تیکھی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی، اس سحری کا وقت ہے، یہ رومانس کا۔ امی بھائی دسترخوان پر انتظار کر رہی ہیں اور آپ یہاں کچن میں ہاتھ جلا کر بیٹھے ہیں۔ زویا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ رینم نے جلدی سے ارحم کا ہاتھ چھوڑا اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وہ زویا ارحم کی مدد کرنے آئی تھی، رینم نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی، مگر ارحم نے بات کاٹ دی۔ مدد میں اس کی کر رہا تھا زویا، اور ویسے بھی یہ میری بیوی ہے، میں جہاں چاہوں اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ ارحم کا لہجہ 2 ٹوک تھا، مگر زویا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ میں ایک عجیب سی سازش تھی۔ وہ خاموشی سے مڑی اور باہر چلی گئی۔ دسترخوان پر سحری کے دوران ماحول کافی بوجھل تھا۔ ارحم کی پٹی باندھی انگلی دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا ارحم؟ ارحم کچھ بولتا اس سے پہلے زویا بول پڑی۔ امی بھائی اب کچن کے کام سیکھ رہے ہیں، شاید رینم بھابھی نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ساس کی تیوری چڑھی۔ بیٹا، مردوں کا کچن میں کیا کام؟ رینم تم کیا کر رہی ہو تھی جو ارحم کے چولہے کے پاس جانا پڑا؟ رینم کا نوالا حلق میں پھنس گیا۔ وہ نیچی نظریں کیے سب سنتی رہی۔ ارحم نے رینم کا ہاتھ میز کے نیچے سے تھام لیا تاکہ اسے حوصلہ دے سکے۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، امی رینم سارا دن ہم سب کے لیے تھکتی ہے، اگر میں نے اس کی مدد کر دی تو کیا ہوا؟ اور ہاں، آج سے افطاری کی آدھی ذمہ داری زویا سنبھالے گی کیونکہ رینم کو آرام کی ضرورت ہے۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میں کیوں؟ میرا تو ابھی کورس چل رہا ہے، ارحم نے مسکرا کر جواب دیا، اور میری بیوی کا انسانیت کا کورس چل رہا ہے، اسے بھی بریک چاہیے۔ سحری تو ختم ہو گئی، مگر گھر کے ماحول میں ایک ایسی چنگاری سلگ اٹھی جو کسی بھی وقت شعلہ بن سکتی تھی۔ رینم جب کمرے میں آئی تو وہ پریشان تھی۔ ارحم، آپ کو زویا سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ ناراض ہو گئی ہے۔ ارحم نے رینم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور سنجیدگی سے بولا، رینم اگر میں آج اسٹینڈ نہ لیتا تو تم ساری زندگی اس کچن کی دیواروں میں دفن ہو جاتی۔ مجھے تم چاہیے ہو، ایک جیتی جاگتی بیوی، نہ کہ ایک مشین۔ رینم نے ارحم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا شوہر اس کی کتنی قدر کرتا ہے، مگر دوسری طرف زویا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی سہیلی کو فون کر رہی تھی۔ ہاں، رینم نے بھائی پر جادو کر دیا ہے، اب وہ ہماری نہیں سنتے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ بھائی خود رینم کو کچن میں بھیجیں اور اس سے دور ہو جائیں۔
اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو رینم کی آنکھ ارہم کے چہرے پر پڑتی روشنی سے کھلی۔ وہ رات کی تمام تلخیاں بھول کر ارہم کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس کا ہاتھ ابھی بھی پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ رینم کے دل میں ارہم کے لیے محبت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اس نے خاموشی سے بیٹھ چھوڑا اور وضو کی کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی دعا میں صرف ارہم کے ساتھ اور گھر کا سکون تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کمرے سے باہر زویا نے اپنا پہلا پتا کھیل دیا ہے۔ زویا نے جان بوجھ کر کچن میں جا کر ساس کے کان بننا شروع کر دیے۔ امی، آپ نے دیکھا بھائی کیسے رینم کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں؟ مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ آپ کی عزت کرنا نہ بھول جائیں۔ سحری میں جس طرح انہوں نے مجھے سب کے سامنے جھاڑا، یہ سب رینم کی شے پر ہوا ہے۔ ساس، جو پہلے ہی ارہم کے بدلے ہوئے رویے سے تھوڑی فکر مند تھی، زویا کی باتوں میں آ گئی۔ ہاں زویا، میں نے بھی محسوس کیا، ارہم اتنا منہ پھٹ کبھی نہیں تھا۔ ادھر کچن میں جب رینم پہنچی تو اسے ساس کا رویہ بدلا ہوا ملا۔ وہ پہلے رینم کو پیار سے پکارتی تھی، آج صرف اشاروں میں بات کر رہی تھی۔ رینم نے افطاری کی تیاری شروع ہی کی تھی، ارہم کا فون آیا۔ رینم، آج میں آفس سے جلدی آ رہا ہوں، ہم نے جو وعدہ کیا تھا یاد ہے نا؟ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ہم ساتھ بیٹھیں گے۔ رینم نے مسکرا کر حامی تو بھر لی، مگر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب رینم کام سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کمرے میں آئی تو زویا نے ایک ایسی چال چلی جو انتہائی خطرناک تھی۔ اس نے چپکے سے رینم کا فون اٹھایا اور ارہم کو ایک میسج کر دیا۔ ارہم، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں کچن کا کام نہیں کر سکتی، پلیز آپ آفس سے آتے ہوئے ہوٹل سے افطاری لے آئیں، کیونکہ زویا اور امی نے کچھ کرنے سے رہیں۔ ارہم نے جب یہ میسج پڑھا تو اسے رینم کی طبیعت کی فکر تو ہوئی، مگر اسے یہ بات بھی کھٹکی کہ رینم نے زویا اور ماں کے بارے میں ایسی بات کیوں لکھی۔ وہ غصے اور پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ گھر آتے ہی اس نے دیکھا رینم سکون سے بیڈ پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ارہم کا پارا چڑھ گیا۔ رینم، اگر تمہاری طبیعت اتنی خراب تھی کہ تم کچن نہیں جا سکتی تھی تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کیا طریقہ ہے میری ماں اور بہن کے بارے میں میسج پر ایسی باتیں کرنے کا؟ رینم ہکا بکا رہ گئی۔ کون سا میسج ارہم؟ میں نے تو کوئی میسج نہیں کیا۔ ارہم نے غصے میں اپنا فون اس کے سامنے کر دیا۔ میسج دیکھ کر رینم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا کی قسم ارہم، یہ میں نے نہیں لکھا، میں تو بھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آئی ہوں۔ اسی دوران زویا اور ساس بھی کمرے کے دروازے پر آ گئیں۔ زویا نے موقع پار کر کہا، دیکھا بھائی، آپ یہ مکر رہی ہیں، پہلے سب کے سامنے ہماری برائیاں کرتی ہیں اور اب معصوم بن رہی ہیں۔ ساس نے بھی رینم کو سخت نظر سے دیکھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا تم ہمارے بارے میں ایسا سوچتی ہو۔ رینم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ارہم کی طرف دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ارہم کا دل ایک طرف رینم کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا اور دوسری طرف وہ میسج اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ خاموش اتنی گہری تھی کہ سب کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ارہم نے گہرا سانس لیا اور رینم کا فون اٹھا کر چیک کیا۔ کمرے میں تناؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی دوپہر محسوس ہو رہا تھا۔ رینم کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی بے گناہی کی دہائی دے رہے تھے، مگر ارہم کے ہاتھ میں موجود فون کا وہ ایک میسج اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی تھا۔ ارہم نے ایک نظر روتی ہوئی رینم پر ڈالی اور پھر تیکھی نظروں سے دروازے پر کھڑی زویا کو دیکھا، جو فاتحانہ مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساس کی آواز گونجی، ارہم اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری بیوی نے ہمارے بارے میں اتنی گھٹیا بات لکھ دی اور تم ابھی بھی خاموش ہو۔ ارہم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے رینم کا فون اٹھایا اور اس کا سینڈ میسیجز والا فولڈر چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ اچانک ارہم کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئیں اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فون کی سیٹنگز کھولی اور کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور زویا کے قریب آیا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زویا، تم نے کہا تھا کہ تم دوپہر کو رینم کے کمرے میں چارجر لینے آئی تھی نا؟ ارہم کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زویا ہکلائی، ہاں بھائی، میں آئی تھی، تب بھی تو میں نے رینم کو میسج ٹائپ کرتے دیکھا تھا۔ ارہم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ عجیب بات ہے زویا، یہ میسج جس وقت بھیجا گیا ہے اس وقت رینم کا فون گھر والی وائی فائی سے نہیں بلکہ تمہارے فون کے ہاٹ اسپاٹ سے کنیکٹ تھا، کیونکہ رینم کا ڈیٹا ختم ہو چکا ہے اور اس فون کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ تمہارے فون کا سگنل اس کے کمرے میں موجود تھا۔ زویا کے پیر تلے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ارہم نے مزید کہا، اور سب سے بڑی بات، رینم اردو ٹائپنگ کرنے کے لیے رومن اور اردو استعمال کرتی ہے، جبکہ یہ میسج خالص اردو کی بورڈ سے لکھا گیا ہے جو صرف تم استعمال کرتی ہو۔ ساس کا سر شرم سے جھک گیا اور زویا کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ ارہم مڑا اور رینم کے پاس جا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو رینم، میں ایک پل کے لیے شک کر بیٹھا، مگر سچ چھپتا نہیں ہے۔ رینم نے سسکتے ہوئے ارہم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اپنی بے گناہی کی جیت سے زیادہ ارہم کے اعتبار پر ناز ہو رہا تھا۔ ارہم نے زویا کی طرف مڑ کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہا،
زویا یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، سازشوں کا نہیں۔ اگر آج کے بعد تم نے میری بیوی کے خلاف کوئی بھی چال چلی تو یاد رکھنا تم ارحم خان کی بہن ضرور ہو مگر رینم میری زندگی ہے۔ زویا نے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ساس نے بھی شرمندگی سے رینم کے سر پر ہاتھ رکھا اور معافی مانگے بغیر کچن کی طرف چلی گئی، مگر فضا اب بدل چکی تھی۔ ارحم نے رینم کے آنسو پونچھے اور شرارت سے بولا، اب جب کہ سچ سامنے آ گیا تو کیا اب ہم وہ 1 گھنٹہ ساتھ گزار سکتے ہیں؟ رینم نے شرما کر سر جھکا لیا۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ آج دسترخوان پر خاموشی تو تھی مگر وہ تلخی نہیں تھی۔ ارحم نے خود رینم کو اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی۔ زویا اپنے کمرے میں بند تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا یا شاید وہ کسی نئی چال کی تیاری کر رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خوشبو اور مدھم روشنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ارحم اور رینم کے درمیان کی جمی ہوئی برف اب مکمل طور پر پگھل چکی ہے۔ زویا کی سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد ارحم کے دل میں رینم کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ رات تراویح کے بعد جب ارحم کے کمرے میں آیا تو رینم کو بالکنی میں کھڑے چاند کو تکتے ہوئے پایا۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور اپنی پٹی بندی انگلی سے نرمی سے رینم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رینم چونک کر مڑی اور ارحم کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ارحم، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کل آفس بھی جانا ہے۔ ارحم نے اسے اپنے حصار میں لیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، کیسے سو جاؤں رینم؟ میں تو یہ سوچ کر کام جاتا ہوں اگر آج مجھے تمہارے فون کی وہ ہسٹری نہ ملتی تو شاید میں اپنی ہی زندگی کو خود سے دور کر دیتا۔ رینم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں ارحم، اعتبار کی جڑیں اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ ایک چھوٹا میسج، جھوٹا میسج نے اکھاڑ پھینکے۔ مجھے آپ پر پورا یقین تھا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور شرارت سے بولا، اچھا تو اس کا مطلب ہے اب مجھے اپنی بیوی کی پوری توجہ ملے گی۔ وہ جو ازدواجی تعلق اور اس وقت کی بات میں نے شادی کے پہلے ہفتے کی تھی، کیا وہ اب بھی ادھوری رہے گی؟ رینم کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے شرم کے بارے ارحم کے سینے میں سر چھپا لیا۔ ارحم کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ اب شرمانے سے کام نہیں چلے گا مسٹر ارحم خان، میں نے فیصلہ کیا ہے کل کی افطاری ہم باہر کریں گے، صرف میں اور تم۔ رینم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مگر امی اور زویا وہ کیا سوچیں گی؟ ارحم نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سمجھ جائیں گی کہ ارحم اب اپنی ترجیحات بدل رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں اس خوبصورت لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے سے کسی چیز کے گرنے اور زویا کے چیخنے کی آواز آئی۔ ارحم اور رینم ہڑبڑا کر نیچے بھاگے تو دیکھا کچن میں اندھیرا تھا اور زویا زمین پر بیٹھی اپنے پاؤں کو تھامے درد سے کرا رہی تھی۔ پاس ہی کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ کیا ہوا زویا؟ ارحم نے پریشانی سے پوچھا۔ زویا روتے ہوئے بولی، بھائی میں پانی لینے آئی تھی اور اندھیرے میں میرا پیر پھسل گیا اور یہ جگہ ٹوٹ کر میرے پاؤں میں لگ گیا۔ یہ جگ ٹوٹ کر رینم نے فوری آگے بڑھ کر زویا کو سہارا دینا چاہا مگر زویا نے اسے دھکا دے دیا۔ تم دور ہو مجھ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو بھائی مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ ارحم کا غصہ ایک بار پھر بھٹک اٹھا۔ زویا اپنی حد میں رہو، رینم تمہاری مدد کر رہی ہے۔ مگر رینم نے ارحم کو اشارے سے روکا اور خاموشی سے پٹیاں اور دوائی لے آئی۔ اس نے بڑے پیار سے زویا کے زخم صاف کیے اور اس کے طنز کا جواب صرف اپنی خاموشی اور خدمت سے دیا۔ زویا جو نفرت سے بھری ہوئی تھی رینم کی اس بے غرض محبت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شیشتہ رہ گئی۔ سحری کا وقت تھا اور پورا گھر دسترخوان پر خاموش بیٹھا تھا، صرف چمچوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ ارحم بار بار رینم کی طرف دیکھ کر اسے مسکراہٹ سے حوصلہ دے رہا تھا مگر رینم کی نظر زویا پر تھی جس کا پاؤں پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ ساس نے خاموشی توڑتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم، زویا کا زخم گہرا ہے، ڈاکٹر نے اسے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، ایسے میں گھر کے کاموں کا بوجھ رینم پر اکیلا آ جائے گا۔ میرے خیال میں تمہیں آج کا وہ باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ ارحم کے چہرے پر مایوسی کی لہر آئی۔ اس نے رینم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے کا کپ تھامے ہوئے تھی۔ ارحم کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ رینم بول پڑی، جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، زویا کی تکلیف زیادہ ہے، ہم پھر کبھی باہر چلے جائیں گے۔ ارحم نے رینم کا ہاتھ میز کے نیچے دبایا جیسے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا ہو۔ اسے رینم کی یہ حد سے بڑی ہوئی شرافت اب کھلنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رینم اپنے حق کے لیے بولے۔ سحری ختم ہوئی تو ارحم نے رینم کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ تم ہر بار کیوں جھک جاتی ہو رینم؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مشکل سے وہ ٹیبل بک کروائی تھی۔ رینم نے ارحم کے غصے کو دیکھ کر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارحم، رشتوں میں جیت ہمیشہ اپنی بات منوانے میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہار کر بھی ہم بہت کچھ جیت لیتے ہیں۔ زویا اس وقت تکلیف میں ہے، اگر ہم اسے چھوڑ کر باہر گھومیں گے تو اس کے دل میں میرے لیے نفرت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ ارحم نے رینم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بلا کی سچائی تھی۔ تم بہت اچھی ہو رینم، کاش یہ لوگ تمہیں سمجھ پاتے۔ ارحم نے اسے ماتھے پر پیار کیا اور آفس چلا گیا۔ دن بھر رینم نے نہ صرف کچن سنبھالا بلکہ بار بار زویا کے کمرے میں جا کر اس کی پٹیاں تبدیل کی۔
اسے تازہ جوس بنا کر دیا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ زویا جو پہلے رینم کو دیکھ کر منہ موڑ لیتی تھی اب خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ عصر کے وقت جب رینم افطاری کی تیاری کے لیے کچن میں تھی اسے اچانک چکر آیا۔ سارا دن کی تھکن اور روزے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اتفاق سے زویا بیساکھی کے سہارے کچن کی طرف آ رہی تھی۔ رینم کو اس حال میں دیکھ کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ زویا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ رینم کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر وہ پھر بھی مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں زویا، بس تھوڑی تھکن ہے۔ زویا کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت کے آنسو آئے۔ اسے احساس ہوا جس عورت کو وہ گرانے کی کوشش کر رہی تھی وہی عورت اس کی بیماری میں اس کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ زویا نے وہیں بیٹھ کر رینم کا سر اپنی گود میں رکھا اور بلند آواز میں امی کو پکارا۔ اسی لمحے ارحم بھی گھر داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کچن کے ٹھنڈے فرش پر رینم کا زرد چہرہ دیکھ کر ارحم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور زویا کی گود سے رینم کا سر اٹھا کر اپنے بازوں میں بھر لیا۔ رینم آنکھیں کھولو رینم، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ ارحم کی آواز میں چھپی تڑپ پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ ساس بھی دوڑی ہوئی آئیں اور رینم کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھی دہل گیا۔ ارحم نے فوراً اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ امی دیکھیں اسے کتنا تیز بخار ہے، یہ لڑکی پاگل ہے، اسے اپنی جان کی فکر ہی نہیں۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جو سب سے چھپا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ رینم کو شدید کمزوری اور تھکن کا شکار ہے، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ارحم رینم کا ہاتھ تھامے وہیں بیٹھا۔ تبھی زویا بیساکھی کے سہارے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ارحم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ زویا کی آواز لرز رہی تھی۔ ارحم نے مڑ کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ زویا نے آگے بڑھ کر رینم کے دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھابھی مجھ سے کتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود میری خدمت کرتی رہی اور میں انہیں صرف دکھ دیتی رہی۔ بھائی سچ تو یہ ہے جس میسج کی وجہ سے آپ دونوں میں جھگڑا ہوا وہ بھی میں نے کیا تھا۔ صاحب جو دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں اپنی تربیت پر دکھ ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی اتنی حاسد کیسے ہو گئی۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور زویا کی طرف دیکھا۔ تم نے صرف رینم کا نہیں زویا، میرا اعتبار بھی توڑا تھا، لیکن دیکھو جس رینم کو تم نے گرانا چاہا اس نے آج تمہیں اپنی محبت سے ہرا دیا۔ اس دوران رینم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی سامنے ارحم کی فکر مند شکل اور زویا کے آنسو نظر آئے۔ وہ کمزوری کے باوجود مسکرائی اور زویا کا ہاتھ دبایا۔ روتے نہیں ہیں زویا، تم تو میری چھوٹی بہن ہو۔ رینم کی ان الفاظ نے زویا کے دل پر جیسے ہتھوڑا مارا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور رینم کے گلے لگ گئی۔ ساس نے بھی آگے بڑھ کر رینم کا ماتھا چوما۔ جیتی رہو میری بچی، تم نے صرف میرا گھر سنبھالا بلکہ میری بیٹی کو بھی انسان بنا دیا۔ رات کا وقت ہوا تو ہم نے زبردستی رینم کو جوس پلایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب تو خوش ہونا، سب ٹھیک ہو گیا، ارحم نے شرارت سے کہا۔ رینم نے سر ہلایا۔ ہاں ارحم، یہ رمضان میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا، مجھے میرا گھر مل گیا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چوم کر اپنے دل پر رکھا۔ گھر تو مل گیا لیکن ابھی میرا وہ باقی ہے، وہ وقت جو تم نے کاموں کی نظر کر دیا تھا۔ دونوں ہنس پڑے۔ گھر کی فضا اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ اب وہاں گھٹن نہیں بلکہ سکون کا احساس تھا۔ رینم کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہ زردی اب گلابی رنگت میں بدلنے لگی تھی۔ ارحم نے پچھلے 2 دن رینم کا سائے کی طرح ساتھ دیا۔ وہ خود اسے وقت پر دوائی دیتا اور اسے زبردستی آرام کرواتا۔ ایک رات جب رینم نے محسوس کیا کہ ارحم کچھ چھپا رہا ہے تو اس نے ارحم کا ہاتھ تھام کر پوچھا، ارحم آپ 2 دن سے بار بار فون چیک کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ ارحم نے شرارت سے اپنی بھویں چکائیں اور رینم کے قریب بیٹھ گیا۔ بات یہ ہے بیگم کہ ارحم خان اپنی ہار تسلیم کر چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں اس کچن اور گھر کی ذمہ داریوں سے دور لے جاؤں گا، لیکن تم نے تو اپنی محبت سے پورے گھر کو ہی بدل دیا۔ رینم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارحم نے اپنی جیب سے 2 لفافے نکالے اور رینم کے ہاتھ میں تھما دیے۔ رینم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس کے اندر عمرہ کے ٹکٹس تھے۔ رینم کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ ارحم یہ کیا ہے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا عید کا تحفہ ہے رینم، ہم عید کے تیسرے دن مکہ جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پہلا رمضان جس کی شروعات تھوڑی تلخ تھی، اس کا اختتام خدا کے گھر کے سائے میں ہو۔ رینم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔
اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ارحم اسے اتنا بڑا سرپرائز دے گا۔ وہ جذباتی ہو کر ارحم کے گلے لگ گئی۔ شکریہ ارحم، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ زویا اندر داخل ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی تیزی نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ بھائی بھابھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ابھی کچن میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ ارحم اور رینم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ زویا نے رینم کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے کہا، بھابھی میں نے سوچا کہ جب تک آپ عمرہ پر جائیں گی میں کچن کا سارا کام سیکھ لوں گی تاکہ آپ کو واپس آ کر کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ رینم نے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم پر یقین ہے زویا، اس رات گھر کا دسترخوان سچ میں ایک مثالی دسترخوان تھا۔ ارحم کی ماں بھی بہت خوش تھی کہ ان کا بکھرا ہوا گھر ایک ہو گیا۔ سحری کے وقت ارحم نے رینم کو خود اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے۔ وہ لمحہ اتنا پرسکون تھا، رینم کو لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اس کے آنچل میں آ گئی ہوں۔ ارحم کے ہاتھ میں پکڑا فون لرز رہا تھا۔ آفس سے آنے والی وہ کال دراصل اس کے ایک پرانے دوست کی تھی، جس سے اس کے ماضی کے ایک ایسے واقعے کی یاد دلا رہا تھا جس پر ارحم کے آج بھی پچھتاوا تھا۔ شادی سے پہلے ارحم اپنی زندگی میں بہت غصے والا اور خود غرض انسان تھا، لیکن رینم کی محبت نے اسے بدل دیا۔ وہ کال ختم کر کے جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ رینم جائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر رمضان کا وہ نور تھا جو صرف عبادت گزاروں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ ارحم وہیں بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گیا اور اس غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے رمضان کے شروع میں اس معصوم لڑکی کو اپنی طلب اور توجہ کے لیے ذلیل کیا تھا، کیسے اس نے پاک میں جانے کا کہا تھا۔ ارحم کا دل ڈوبنے لگا۔ رینم نے تلاوت مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ ارحم کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے اور ان کی خوشیوں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارحم سے اب رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کر رینم کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ رینم، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ارحم کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹن تھی کہ رینم تڑپ اٹھی۔ ارحم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ ارحم نے رینم کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کتنا گناہ گار ہوں رینم۔ یہ رمضان برکت اور بخشش کا مہینہ تھا، مگر میں نے اس کی شروعات تم سے لڑائی اور اپنی انا کی تسکین سے کی۔ میں نے تمہیں وہ وقت دینے پر مجبور کیا جو تمہارا اور تمہارے رب کا تھا۔ میں نے اپنی ضرورت کو تمہاری عبادت اور گھر کی خدمت سے اوپر رکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں رینم۔ رینم نے ارحم کے آنسو اپنے آنچل سے پونچھے۔ ارحم، رمضان تو ہمیں سکھاتا ہے یہی ہے کہ ہم اپنی انا کو مار دیں۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہی آپ کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ارحم نے اس رات پہلی بار حقیقی معنوں میں توبہ کی۔ اسے احساس ہوا کہ شوہر کے حقوق اپنی جگہ، مگر ایک انسان کا دوسرے انسان کے جذبات کا احترام کرنا اصل دین ہے۔ رات بھر وہ دونوں مصلے پر بیٹھے رہے۔ ارحم نے رینم کے ساتھ مل کر نفل پڑھے اور اپنی زندگی کے اس نئے باب کی شروعات کی جہاں شوہر صرف حاکم نہیں بلکہ ایک ہمدرد ساتھی بھی تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ راتیں جن میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ ارحم اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ اب وہ سحری میں رینم کو اٹھانے سے پہلے خود کچن میں جا کر پانی کی بوتلیں بھرتا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں درست کرتا۔ ایک دوپہر جب سخت گرمی تھی، رینم کچن میں افطاری کی تیاری میں مصروف تھی۔ ارحم آفس سے جلدی آ گیا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا اور رینم کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ آج میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی، آج ارحم خان اپنی بیگم کی خدمت کرے گا، رینم نے مسکرا کر کہا۔ ارحم، آپ کو پیاس لگی ہوگی، آپ آرام کریں۔ ارحم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رینم، رمضان کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، اس کا مطلب دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ میں نے تمہیں سارا مہینہ تھکتے دیکھا، اب مجھے اپنی نیکیوں کا پلڑا بھی تو بھاری کرنا ہے۔ ارحم نے اس دن نہ صرف افطاری بنوائی بلکہ دسترخوان بھی خود سجایا۔ ساس زویا یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی کہ ارحم کتنا نرم دل ہو گیا ہے۔ افطاری کے بعد ارحم نے سب کو بٹھا کر ایک چھوٹی سی محفل کی۔ اس نے بتایا کیسے اس رمضان سے ایک بہتر انسان بنایا۔ امی، میں سمجھتا تھا کہ بیوی صرف میری خدمت کے لیے ہے، مگر اس رمضان نے مجھے سکھایا کہ وہ تو اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے جس کے آرام کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ساس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ زویا نے بھی رینم سے کہا، بھابھی، آپ نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ رینم کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے یہ مہینے کے صبر اور برداشت نے اس کے جڑے ہوئے رشتوں میں دوبارہ جان ڈال دی۔ ارحم اب وہ شوہر نہیں تھا جو طلب کے لیے شور مچاتا، بلکہ وہ اب انسان تھا جو رینم کی آنکھوں کی تھکن پڑھ کر خود اس کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا۔ لیکن عید کے قریب آتے ہی رینم کو ایک ایسی خبر ملی جس نے اسے ایک بار پھر جذباتی امتحان میں ڈال دیا۔ رمضان المبارک کا آخری دن تھا۔ فضا میں الوداعی برکتوں کا احساس تھا اور ہر طرف عید کی تیاریوں کا جوش و خروش۔ رینم آج بہت خوش تھی کیونکہ اس نے صرف ایک مہینے کا صبر مکمل کیا،
बल्कि अपने जुड़े हुए घर को मोहब्बत के नूर से भर दिया। अरहम खान जो कभी गुस्से में बाथरूम का दरवाज़ा पटक कर गया था, आज वही अरहम रीनम के लिए ईद का जोड़ा और चूड़ियाँ खुद पसंद करके लाया था। असर की नमाज के बाद जब आसमान पर ईद का बारीक सा चाँद नजर आया तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अरहम बालकनी में खड़ा चांद देख रहा था कि रीनम इसके पास आई। अरहम ने मुड़कर इसे देखा और उसका हाथ थाम लिया। रीनम, आज इस चांद को गवाह बनाकर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस रमज़ान के शुरू में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने अपनी अना को तुम्हारे सुकून पर फोकियत दी, लेकिन तुम्हारे इस सब्र ने मुझे बदल दिया। अरहम की आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो रीनम के दिल में उतर गई। इसने अरहम के हाथ पर अपना सर रख दिया। अरहम, वो सब एक सबक था। अगर वो तलखी ना आती तो शायद हमें एक दूसरे की कदर का अंदाज़ा ना होता। ईद की सुबह जब सूरज तलू हुआ तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। अरहम तैयार होकर जब कमरे में आया तो इसने देखा रीनम नमाज ईद की तैयारी कर रही थी। अरहम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा मखमली डब्बा रीनम के सामने किया। ये तुम्हारी ईदी है। रीनम ने इसे खोला तो इसमें एक खूबसूरत सोने की अंगूठी थी जिस पर मोहब्बत नक्श था। अरहम, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ी ईदी है। अरहम ने मुस्कुराकर इसे वो अंगूठी पहनाई और कहा, ये सिर्फ अंगूठी नहीं रीनम, ये वादा है कि अब से अरहम खान की ज़िंदगी में तुम्हारी खुशी पहले होगी और मेरी ज़रूरत बाद में। नाश्ते के दस्तरखान पर सारा खानदान जमा था। ज़ोया ने अपने हाथों से सबके लिए शीर खोरमा बनाया और सास ने रीनम को गले लगाकर इसे ढेरों दुआएं दी। बेटी, तुम इस घर की बरकत हो। सास के इन अल्फाज ने रीनम की तमाम पिछली तलखियाँ धोईं। अरहम ने सबके सामने ऐलान किया, हम ईद के दूसरे दिन उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम अपने इस नए रिश्ते का शुक्रिया अल्लाह के घर में जाकर अदा करें। रीनम की आंखों में खुशी से छलक उठी। वो देख रही थी कैसे एक औरत की खामोशी, इसका इखलाक और इसका सलीका एक पूरे खानदान की तकदीर बदल सकता है। और हमने रीनम के करीब होकर सरगोशी की। तड़प तो अब भी है रीनम, लेकिन अब ये तड़प तुम्हें पाने की नहीं बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने की है। रीनम ने शर्मा कर नजर झुका ली। वक्त ने साबित किया, जहाँ साजिशें खत्म होती हैं वहीं से सच्ची मोहब्बत का आगाज होता है। ईद इस शाम जब पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था, अरहम और रीनम अपने कमरे की बालकनी में बैठे मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। एक ऐसा मुस्तकबिल जहाँ सिर्फ सुकून, एहतराम और लाजवाब मोहब्बत थी। कोई खत नहीं, कोई भी बम धमाका नहीं, बस दो दिल धड़कते हुए दिल और एक पाकीज़ा रिश्ता जो हमेशा के लिए एक हो चुका था।